ماشاءاللہ، یہ اچھا بیان ہے، اچھی گفتگو کی آپ نے، علمی، اس میں علمی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، شفاعت کا جو دنیا میں بھی تصور ہوتا ہے، سفارش کا یا شفاعت کا، یہ ہوتا ہے کہ جو سفارش کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اختیار نہیں ہوتا، اور جس کو سفارش کی جا رہی ہوتی ہے اس کے پاس اختیار تو ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شفاعت کا یا سفارش کا پورا تصور ہے جو دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ جا کے بڑے افسر سے جا کے سفارش کرتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، یہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ اس لیول کا آدمی ہے، اس قابلیت کا ہے، اور آپ اگر اس کو یہ موقع دیں گے کام کا، خدمت کا، تو یہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے وہ سفارش کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے اس بندے کے بارے میں، اور جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے اور اس کو علم نہیں ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ اللہ کے اوپر فٹ نہیں آتا ہے، چونکہ اللہ کے پاس سارا کا سارا اختیار بھی ہے اور سارا کا سارا علم بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ ہے سارا سفارش کا معاملہ۔ پھر وہ آیت الکرسی کے اندر جو بات آ گئی وہ بھی اسی طریقے سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ کون ہے، اس کا نام تو لو ذرا، جو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنا منہ کھولے اور بات کرے۔ اور کیسے بات کر سکتا ہے جب اس کے پاس پورا علم نہیں ہے؟ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری جگہ جا آیا کہ کوئی بات نہ کر سکے گا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ مگر جس کو اللہ اجازت دے، اپنی طرف سے کوئی منہ کھولے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے اور وہ بات بھی پھر صحیح کرے، سفارش بھی بالکل مناسب ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی اور کی، جس کے لیے اصل میں کہا جائے گا، جس طرح قرآن میں آیا کہ ساری کی ساری جو شفاعت ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں آخرت میں شفاعت کا معاملہ رکھا ہے، یہ خالص اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے۔ جس کو معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے تحت، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جس کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو چلو معاف کر دیا جائے، تو اس کے بارے میں کسی دوسرے کو عزت دینے کے لیے کہا جائے گا کہ اس کے لیے کچھ کہو، اس کے لیے بھی کچھ کہو۔ وہ جو کہے گا اس کے لیے عزت ہوگی، اور جس کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ سارا کا سارا تصور ہے۔ ورنہ یوم الدین کا تو مطلب ہی یہی ہے، جس طرح سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ تمہیں انسانوں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا چیز ہے، تم نے مذاق سمجھا ہے۔ اور جو بھی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز پہلے اختیار کرتے ہیں، پھر اس کی خود تشریح کرتے ہیں۔ پہلے گویا نفی کرتے ہیں کہ انسانوں تمہیں یہ بات نہیں معلوم، اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ليلۃ القدر کے بارے میں بھی بتایا، وما ادراک ما ليلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ ليلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے، تمہارا علم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کو فرشتے بھی آتے ہیں، مقربین فرشتے آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام یہاں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور دنیا کا یہ نظام جو چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس میں یہ سارے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں بالکل حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے، انسانوں تمہارے لیے ہوتا ہے، تو تمہیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، تو ہلکی سی بات اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اور وہاں کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کوئی انسان، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے ایک شیء کوئی کارآمد نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا کسی انسان کی دوسرے کے لیے۔ اور والامر یوم للہ، اور جو حکم ہوگا وہ پورا کا پورا ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں بھی جو شفاعت کا معاملہ ہوگا وہ ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو مالک معاف کرنا چاہے گا۔ باقی یہ جو ذہن بنایا ہوا ہے کہ فلاں حضرت مچل جائیں گے، یا یہ تو انتہائی کافرانہ ذہن ہے، اور فلاں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے سارے مریدوں کو نہیں لے کے جائیں گے جنت میں، یہ الٹی بات اصل میں بتا دی انہوں نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ
اپنے سارے مریدوں کو جہنم کے اندر لے کے جائیں گے، اپنے سارے ورکرز کو، اپنے سارے شاگردوں کو اور مقتدیوں کو، یہ مولوی اور پیر سب جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، آج ان کو کفر شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، امیر مانتے ہیں، یا اپنا کوئی بڑا افسر مانتے ہیں، یا اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کے مقابلے میں باتیں اس کی مانتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی آگ میں جانا پڑے گا۔ یہ تو ہے بالکل صحیح بات۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جم جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے میرے بھائی، یاد رکھنا، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، اس کی دعوت کا، دعوت القرآن یہ ہے کہ جو جم جائیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ آج دعوت القرآن لکھنے والے خود پھسل گئے ہیں اور سجدہ تعظیمی جماعت کے اندر لا کے مجاہدوں کو مشرک بنا دیا اور بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا اس ظالم نے، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس سجدہ تعظیمی کے اس موقف کو منوایا اس محمد حنیف نے، اور ان بکریوں نے، بھیڑ بکریوں نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے اس کی بات کو مانا اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ تو کیا اللہ کے بندوں، جماعت کیا اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے اپنے امیر کے ساتھ مل کے؟ تو پھر بتاؤ تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، یقین کیجیے، بلکہ ان سے بڑے یہ مجرم ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی تھی اور اس کی حلاوت کو انہوں نے محسوس کیا تھا، اور پوری طرح انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ دعوت حق ہے اور یہ پوری دنیا کے اوپر غلبے کے لیے اٹھی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر پھر شرک لا کے اس کی ناقدری کی اور ناشکری کی، انہوں نے سب سے زیادہ ناشکری انہوں نے کی ہے اللہ کے دین کی۔ ایمان خالص کی دعوت جو اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کے ذریعے اس دور میں، تو آہستہ آہستہ لوگ کچھ نکلتے بھی رہے ہیں، لیکن ایک بڑا گروہ آخر میں آ کے یہ نکلے ہیں، اس کے اندر سے انہوں نے بغاوت کی ہے اللہ کے اس دین سے، اور آخر میں آ کے کچھ لوگوں نے غداری کی ہے اس موقف سے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے کے سارے غدار ہیں اللہ کے دین کے، کچھ باغی ہیں، کچھ غدار ہیں، اور کچھ مرتدین ہیں۔ دو گروپ تو مرتدین کے ہیں، باقی باغیوں کے ٹولے ہیں، اور کچھ باغیوں کے باغی ہیں، کچھ آخر میں آ کے غداری کی ہے انہوں نے۔ یہ معاملہ ہوا ہے ٹوٹل، اس ساری کہانی کا یہ لبِ لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے ایمان خالص کے اوپر۔